بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھیں؟ حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی ان کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے، اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے فقر اور تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 دن رات مجھے پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار زندہ رکھ سکتا، بجز اس کے کہ جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اس خطرناکی وجہ سے امت کی اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب سے کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے آن دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مال دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اگلے روز پھر فرمایا، اے سمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ میں مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ وہاں سے چلے اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین پسند نہیں، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اس دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز عنایت کریں جس میں میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تو دے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہٰذا کشانہ نبوت میں سے اگر میں خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز تو ہے جو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑے احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا، کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اور سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کے اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد لگتا ہے، تو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی، اس میں کپڑے میں اس لپیٹ کر رکھا اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس اور تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بست کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی سن 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد ہو گئیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرہ کے تحت اس میں بہت سے جزیات کو درج فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی، ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا، آپ اتنے پریشان رہتے ہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا اور آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خامد سیدنا ابو بکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے اور ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں اور جلد ہی انہوں نے اپنی خداداد، مسالی قوت، حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علم فنون اور مہارت کی حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ سیکھا اور آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر نکاح کے وقت بہت کم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ کسی دوسرے صحابی سے نے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ احادیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق داروں لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر کر رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں۔
کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں، اور انہیں یہ بات گرا گزری۔ حضرت ابو بکر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرا گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کہ تو نے اس کو گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جس بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی اولاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد ضائع ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور کوئی خواتین نے اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسمہ بنت ابو بکر عبداللہ بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کی پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو منظور فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔